اللہ کی نافرمانی سے انسان پریشان ہی رہتا ہے، چاہے چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو۔ زندگی میں بس اتنی ہی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بنا نہ ہو اور کوئی ماں بنا گھر کے نہ ہو۔ گناہوں کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اللہ صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم پیغمبروں کی میراث ہے اور دولت فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنت کی چاہ میں عبادت تاجرانہ ہے اور جہنم کے خوف سے عبادت غلامانہ ہے۔ ادائے شکر کی عبادت آزادانہ اور باعث فضیلت ہے۔ تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کی زبان اس کے دل کی پشت ہے اور منافق کا دل اس کی زبان کی پیٹھ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج جو قوم کے بچے ہیں وہ کل قوم کے بڑے بن جائیں گے، لہٰذا ان کو پوری دل جمعی کے ساتھ حصول علم پر لگا دینا چاہیے۔ غرور کس بات کا صاحب، آج زمین کے اوپر کل زمین کے نیچے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو دوست رکھو جو نیکی کر کے بھول جائے۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے یقین کے لیے اتنا کافی ہے کہ دعا تقدیر کا لکھا رد کر سکتی ہے۔ نہ کسی کے آنے کی خوشی، نہ کسی کے جانے کا غم، اب جس طرح کے لوگ اسی طرح کے ہم۔ حیا کی کشش حسن کی کشش سے زیادہ ہوتی ہے۔